نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العلی العظیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے جہانوں پر. واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا يقبل منها شفاعة، اور نہ اس کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ دیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس سے پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو مخاطب فرما کر اجمالی طور پر کچھ ہدایات ارشاد فرمائی، اور یہاں سے لے کر تو سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع تک یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو ان کے انعامات یاد کرائے. یہ بنی اسرائیل والے خطاب تو ہے ان لوگوں سے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل والے تھے، لیکن یہ جو انعامات ہیں یہ انعامات ان کے آباء و اجداد پر ہوئے ہیں پچھلے زمانوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات یاد کرائے کہ تمہارے آباء و اجداد پر کیا کیا انعامات ہوئے تھے. ان انعامات کو یاد کر کے اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اللہ کا شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ان کی پر ایمان لاؤ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو. تو یہاں سے لے کر تو 14ویں رکوع تک تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے انعامات ان کو یاد کرائے کہ جو مختلف ادوار میں ان پر ہوتے رہے. خاص طور پر اکثر و بیشتر انعامات کا وہ حصہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ان پر ہوئے ہیں. اس لیے یہاں پر خطاب بنی اسرائیل کو ہے. تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل. اچھا، خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید تو رہتی دنیا تک سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کے اندر الفاظ ایسے عموم کے ساتھ رکھے گئے ہیں کہ جو ہر طبقے اور ہر قوم کے لیے عام ہیں. چنانچہ ہر قوم اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت اور سبق ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے بارے میں پچھلے رکوع کے شروع میں یہ آپ کے سامنے تعارف عرض کیا تھا. یہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے پھر ہر بیٹے سے آگے نسل اور اولاد چلی ہے. وہ 12 قبائل بنے، پھر 12 نسلیں، 12 قومیں بنی. تو ان ساروں کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد در اولاد کا جو سلسلہ چلا ہے ان ساروں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. کون سی نعمت ہے؟ خاص طور پر مفسرین حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد نعمت توحید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید کی پر قائم رکھا، اور جب ساری قوموں کے اندر شرک پھیل گیا تھا، ہندوستان کے اندر اور مصر کے اندر اور ایران کے اندر اور مختلف جو تہذیبیں اور تمدنیں اس وقت زمانے میں چل رہی تھیں، اس زمانے کے اندر تمام قوموں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی شکل میں شرک پایا جاتا تھا. اور یہ بنی اسرائیل والے یہ واحد قوم تھی اور یہ واحد نسل تھی کہ جس کے اندر توحید تھی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی پر قائم رکھا. اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ موحد اعظم ہیں ان کی اولاد در اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی پر پختہ طریقے سے قائم رکھا. تو اس لیے فرمایا کہ میری وہ نعمت یاد کرو، یعنی اس چیز کو یاد کرو کہ جب سارے عالم کی اقوام جو ہے وہ شرک کے اندر کسی نہ کسی شکل میں مبتلا تھی،
کوئی ستارہ پرستی کے اندر، کوئی گائے پرستی کے اندر، کوئی درخت پرستی کے اندر، کوئی جو ہے نا وہ آسمان پرستی کے اندر، کوئی مختلف چیزوں کی پرستش کے اندر مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید کی پر، خدا پرستی کی پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قائم رکھا. یہ نعمت یاد کرو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی، سارے جہانوں کی پر فضیلت عطا کی. اس سے مراد وہ والے لوگ ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل والے مخاطب تو وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں تھے، لیکن انعامات وہ یاد کرائے جا رہے ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد پر پچھلے زمانوں میں ہو چکے ہیں. تو پچھلے زمانوں کے اندر ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضور کی امت کا کوئی وجود نہیں تھا. اس لیے اس زمانے کے اندر جتنی اقوام عالم تھیں، ساری اقوام عالم کی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرما رکھی تھی. اور یہ فضیلت دنیاوی اعتبار سے بھی تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر کثرت کے ساتھ بادشاہ بھی ہوئے، صاحب اقتدار بھی ہوئے. اور یہ دینی اعتبار سے بھی فضیلت تھی کہ اس نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ انبیاء بھیجے. لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس قوم کے نسل کے اندر تقریباً 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں 4 ہیں، ان 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں ان پیغمبروں پر نازل ہوئی کہ جو پیغمبر ان نسل والوں کے اندر مبعوث ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں کی جو اقوام تھی، ان اقوام پر میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی. پھر ایک نقطہ علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں پر خطاب بنی اسرائیل کو ہے، یہود کو خطاب نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہاں پر امت موسوی اور امت محمدیہ کا تقابل ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے نا ایک نسل کا نام ہے، کسی مذہب اور کسی عقیدے والوں کا نام نہیں ہے. کیونکہ عقیدے والوں کا نام اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے الذین ہادوا فرمایا کہ جو لوگ یہودی ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے نصارہ ارشاد فرمایا. اور ان دونوں ملتوں کو اکٹھا خطاب فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب فرمایا، اے اہل کتاب. تو اس لیے بنی اسرائیل کے اندر وہ کوئی خاص عقیدے کے اعتبار سے یا مذہب کے اعتبار سے کسی خاص جماعت کا خطاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نسل کو خطاب ہے. یہ ایسی جیسے سمجھ لیں کہ جیسے ہندوستان کو خطاب کیا جائے کہ ہندوستان والوں. اب ہندوستان کے اندر تو بیسیوں مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی اور کئی مذاہب پائے جاتے ہیں. تو وہ مراد جو ہے نا وہ نسل والے ہیں، بنی اسرائیل والے. مراد جو ہے نا کسی خاص امت کے پیغمبر نہیں ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں پر امت محمدیہ اور امت موسویہ کے تقابل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر تو ایک نسل کو خطاب کیا جا رہا ہے اور نسل کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، اور اب تک بھی کثیر تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں اور قیامت تک کے لیے موجود رہیں گے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو جنتی لوگ ہوں گے ان کی 120 صفیں بنے گی، اور 120 صفوں کے اندر 80 صفیں صرف میری امت کے لوگوں کی ہوں گی. تو اتنی کثیر تعداد میں امت ہوگی. اس امت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے خیر امت کا خطاب جو ہے وہ اس امت کو عطا فرمایا ہے. لہذا اس امت کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل والوں کی نسل کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ سارے عالم کی پر فضیلت ہے، یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھے کہ جس زمانے کے اندر ان کا عروج تھا، یا جس زمانے کے اندر ان کی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں تھیں. پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. یہاں پر انہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے ڈرایا، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے، کیونکہ آخرت کے ہم بھی قائل ہیں، آخرت کی پر ہمارا بھی ایمان ہے اور آخرت کی پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو یہ قیامت کے دن کو یاد کرانا یا قیامت کے دن کے حالات کو ذکر کرنا، یہ دراصل انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے، اور انسان کے اندر ذمہ داری اور مسئولیت کا احساس جگانے کے لیے قیامت کی دن کو بار بار یاد کرایا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن کی جواب دہی کے احساس سے انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کے اندر یہ حالات پیش آئیں گے. 4 حالتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، پر ان 4 حالتوں کے اندر یہود کی پر رد ہے. بنی اسرائیل والے جو اس زمانے کے اندر حضور کے زمانے کے اندر پائے جاتے تھے،
اور جن کے نظریات آخرت کے اعتبار سے آخرت پر ایمان کے باوجود آخرت کے بارے میں ان کے عقائد بگڑ چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے یہ جو بگڑے ہوئے عقائد ہیں تو ان عقائد کی اصلاح ضروری ہے۔ اور وہ عقائد جو ہے نا وہ آج کل بعض مسلمانوں کے اندر بھی اس اعتبار سے پائے جاتے ہیں، تو ان کی اصلاح ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی حالت یہ کہ فرمائی کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ ہمارے نسل کے اندر بکثرت انبیاء آئے ہیں تو لہذا ہمارا تو انبیاء کے ساتھ ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسری جگہ پر ان کا قول بھی مذکور ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم کیوں جہنم میں جانے لگے؟ ہم جہنم میں تو وہ جائے گا جو یہودی نہ ہو، تو ہم تو جو جنت کے اندر جہنم کے اندر جانے والے نہیں ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں تو انبیاء علیہ السلام کے رشتہ داری کی وجہ سے ہمیں بچا لیا جائے گا، ہمیں تو لوگوں جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان اچھے کاموں کی وجہ سے ہمیں بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان لائے ایک اور نجات ہو جائے دوسرے کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان لائے گا نجات اسی کی ہوگی، اور جو کفر پر رہے گا چاہے وہ کتنی پکے سچے مومن کا بیٹا ہو، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے باپ کے ایمان کی وجہ سے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اپنا ایمان انسان کو کام آئے گا اور اپنا عمل کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ پہلی حالت یہ ذکر فرمائی۔ دوسری یہ فرمائی کہ ولا یقبل منہا شفاعہ، اس دن اس کی طرف سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہود کا ایک دوسرا نظریہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر چونکہ انبیاء بکثرت آئے ہیں اور انبیاء اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے تو سفارش کر کے انبیاء علیہ السلام ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ جو سفارش کا احادیث ہیں یا آیات کریمہ جن سے سفارش کی قبولیت کا تذکرہ ملتا ہے، اور شفاعت کی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن شفاعت کا ہونا یہ برحق ہے، یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے قیامت کے دن شفاعت کے ہونے، مختلف شکلوں کے اندر سفارش کے ہونے اور سفارش کے قبول کیے جانے کی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حجاج سفارش کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کرام کریں گے، پھر حدیث میں آتا ہے کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن مجید بھی سفارش کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ سفارش جہاں ذکر آیا ہے احادیث کے اندر کہ یہ سفارش اہل ایمان کے حق میں ہوگی، کافروں کے حق میں نہیں ہوگی۔ کافروں کے حق میں ایک سفارش ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش سے سارے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا، یہ ساروں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ کسی کی سفارش کی وجہ سے کوئی کافر جو کفر کی حالت پر مرا ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ سفارش بھی وہی حضرات کر سکیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے کہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو کسی کے اعزاز کی خاطر، اچھا بھائی آپ کی عزت افزائی مقصود ہے، آپ خدا کے حق میں سفارش کر دیں، بچانا تو اللہ نے ہے ہی اس کو، لیکن آپ سفارش کر دیں گے تو آپ کی عزت افزائی ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عزت افزائی کی وجہ سے سفارش کی اجازت عطا فرمائیں گے، پھر لوگ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کے نتیجے کے اندر کئیوں کو عذاب سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ انہی کے حق میں ہوگی کہ جو اہل ایمان ہے، جو کفر والے ہیں ان کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہ ان کا دوسرا نظریہ تھا سفارش کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرمایا۔ تیسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ ولا یؤخذ منها عدل، کہ ان سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہود کا ایسا نظریہ تھا، اور آج کل کے جوش انسائکلوپیڈیا کے اندر جہاں پر یہود کے حالات ذکر ہے وہاں پر ہی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ اگر جو ہمارا پوپ ہے یا پادری ہے اس کو جا کر کچھ نذرانہ پیش کر دیا جائے تو اس کی طرف سے بخشش کا یا جنتی ہونے کا تو پروانہ ہمیں جاری ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور پھر جتنی زیادہ فیس دیں گے، جتنا پیسہ خرچ کریں گے، اسی اعتبار سے اعلیٰ درجے کی جنت مل جائے گی۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کہتے ہیں فدیے کو، فدیہ مالی ایک جو صورت ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، فرمایا کہ وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی دوسری آیات کریمہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے ان سے زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیے میں دیں گے نا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔
تو قیامت کے دن یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس دن آدمی جو ہے نا وہ خرید و فروخت اور سودے بازی کرتا رہے اور یہیں پر دنیا کے اندر ہی اپنے پیسوں سے جو ہے نا وہ جنت خرید کر تو اپنے لیے پکی کر لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہود کا ایک نظریہ تھا، فرمایا کہ ولا یؤخذ منہم عدل، ان سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون۔ اور ایک ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہماری نسل کے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء آئے ہیں تو یہ انبیاء جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر زور ڈال کر تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو یہ ایک دنیاوی ایک مادی سوچ ہے نا، کہ جیسے دنیا کے اندر آدمی سوچتا ہے کہ اگرچہ کسی اقتدار والے نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجرم سوچتا ہے، لیکن میرا قوم اور میرا جو قبیلہ ہے وہ بڑا زوراور قسم کا ہے، وہ بڑے وہ اونچے درجے کے لوگ ہیں اور بڑا زور ڈالیں گے، ان کے پریشر کے اندر آ کر جو صاحب اقتدار ہے تو وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی ایک سوچ تھی اور ان کا نظریہ تھا کہ ہمارے اندر جو ہے نا کثرت کے ساتھ انبیاء ہیں، 4000 انبیاء ہیں، تو ظاہر ہے کہ اتنے انبیاء اللہ کے اوپر زور ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا خدا نخواستہ علیہ باللہ مجبور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ میں ضرور ہی چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا هم ينصرون، کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ان کے نظریات پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ آخرت کے بارے میں جو تمہارے یہ نظریات ہیں نا، ان نظریات کی اصلاح کرو اور ان کی عقائد کی اصلاح کرو۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے لیے بھی اس کے اندر اسباب ہیں، کیونکہ ہمارے اندر بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پیروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک رشتہ ہو گیا ہے تو ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، بس ہمیں تو بس ان کا ہونا ہی کافی ہے، وہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ سید خاندان سے ہیں جی تو لہٰذا ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، ہم تو سادات ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سوچیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں نا، تو ان سوچوں کی بھی یہاں پر اصلاح ہے، تو ہم لوگوں کو بھی اس کے اندر غور فکر کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے جہانوں پر، واتقوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ان کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔